الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، جس موضوع پہ گفتگو کو سماعت کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور کی 7 چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب قربانی کرتا ہے تو اس کے جسم کی ہر چیز کھا سکتا ہے لیکن سوائے ان 7 چیزوں کے۔ المعجم الاوسط میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی 7 چیزوں کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری چیز مثانہ، تیسری چیز شرمگاہ، چوتھی چیز اعلیٰ تناسل، اور 5ویں چیز غدود، اور 6ٹھی چیز کپورے، اور 7ویں چیز ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ یعنی ان 7 چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اب مکروہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی مکروہ تنزیہی، یعنی دل مانے تو وہ چیز کھا لیں، دل نہ مانے تو اسے نہ کھائیں۔ اور دوسری قسم جو ہے اس کی، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جو حرام کے قریب اس کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 7 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکروہ قرار دیتے تھے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ پتا ہو، وہ مثانہ ہو، وہ شرمگاہ ہو، وہ اعلیٰ تناسل ہو، وہ کپورے ہوں، وہ غدود ہوں، یا ذبح کے وقت بہتا ہوا خون ہو، یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ یعنی یہ کسی صورت میں، کسی حال میں، کسی معاملات میں ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، قربانی کا باقی جتنا بھی گوشت ہے جانور کا وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس کی سری کھا سکتے ہیں، اس کے پاوے جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے جسم کی اور دیگر جو گوشت ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان 7 چیزوں کے سوا، ان 7 چیزوں کے سوا آپ اور جو بھی اس کے جسم کا حصہ ہے گوشت کا وہ آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کپورے جو ہیں ان کے بہت بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو ایسے بہت بڑے بڑے ہوٹل مل جائیں گے، اور ہزاروں کی ایک پلیٹ یا ایک پیالہ دیتے ہیں، تو لوگ ہزاروں پیسے لگا کر اسے یعنی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ہوٹل اسے بیچ رہا ہے تو ہم اب اسے لے کے استعمال کریں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حکم ماننے والے ہیں، ہم تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا ہے۔ اگر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے، خود وہ کام کیا ہے تو ہم وہ کام کریں گے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اسے پسند نہیں فرمایا، تو اسے ہم جو ہے اسے ہم نہیں کھائیں گے، اسے پسند بھی نہیں کریں گے۔ ہماری پسند وہی ہونی چاہیے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ ہماری وہی چیز ہمیں محبوب ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب تھی۔ جو آپ کو محبوب نہیں وہ ہمیں محبوب نہیں ہے۔ تو لہٰذا قربانی کرنے میں ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے گوشت کی کھا سکتے ہیں، لیکن سوائے ان 7 چیزوں کے، ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے
जिसे पित्ता कहा जाता है, दूसरी चीज़ मसाना जिसमें छोटा पेशाब जमा होता है, उसके बाद तीसरी चीज़ शर्मगाह है, यानी शर्मगाह की चीज़ें जो हैं, और आला तनासुल ये भी शर्मगाह में आता है, और उसके बाद कपूरे ये भी शर्मगाह का हिस्सा हैं, और इसी तरह गदूद यानी जो आंतें होती हैं। अब कई ऐसी जगह आपको मिलेंगी, यानी ये बाहर ममालिक की अगर बात करें तो वो आंतों को ख़रीदते हैं, ख़रीद के बाद में इनमें कोई ऐसी चीज़ें बढ़ते हैं और उसके बाद इसे बड़े मज़े से खाया करते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका खाना जो है इससे मकरूह है और मकरूह तहरीमी है, और इसे यानी जायज़ नहीं है। तो इसलिए ये छठी चीज़ है। और सातवीं चीज़ ज़िबा के वक़्त बहने वाला खून है। तो हमें इन 7 चीज़ों से जो है बचना चाहिए, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।